بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابیۃ الممکنۃ الخاصہ، مرکبات میں ساتویں قسم ہے ممکنہ خاصہ۔ وہی التی یحکم فیہا بارتفاع الضرورۃ المطلقہ عن جانبی الوجود والعدم جمیعا۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں جانب وجود اور جانب عدم دونوں سے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم لگایا گیا، یعنی نہ تو جانب وجود ضروری ہو اور نہ ہی جانب عدم ضروری ہو، دونوں میں سے کوئی ضروری نہ ہو، تو یہ ممکنہ خاصہ ہے۔ اس کے برخلاف ممکنہ عامہ میں یہ تھا کہ صرف جانب مخالف سے اس میں ضرورت کی نفی ہوتی تھی اور جانب موافق مسکوت عنہ رہتا تھا، یعنی اس سے سکوت اختیار کر لیا جاتا تھا۔ ضروری بھی ہو سکتا ہے، غیر ضروری بھی ہو سکتا ہے، لیکن ممکنہ خاصہ میں دونوں طرف سے، جانب وجود سے بھی اور جانب عدم دونوں سے ضرورت کی نفی کر دی جاتی، یعنی نہ تو ہونا ضروری ہے اور نہ ہی نہ ہونا ضروری۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک جانب سے ضرورت کی نفی کریں گے تو دوسرا جانب ممکن ہو جائے گا۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ہونا ضروری نہیں تو اس کا مطلب نہ ہونا ممکن ہے، اور جب کہا جائے نہ ہونا ضروری نہیں تو اس کا مطلب ہونا ممکن ہے۔ تو ایک جانب سے ضرورت کی جب نفی ہوگی تو اس کا جو مخالف پہلو ہوگا وہ ممکن ہو جائے گا، اور جب اس سے ضرورت کی نفی ہو جائے گی تو اس کا یہ والا جو مخالف پہلو ہے یہ ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے ممکنہ خاصہ یہ حقیقت میں دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے، ایک موجبہ اور وہی التی یحکم فیہا بارتفاع الضرورۃ المطلقہ عن جانبی الوجود والعدم جمیعا۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں جانب وجود اور جانب عدم دونوں سے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم لگایا جائے۔ وَهِيَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُوجِبَةً، اور یہ خواہ موجبہ ہو، کا قولنا جیسے کہ ہم کہیں بالامکان الخاص کل انسان کاتب، یعنی موجبہ والی تعبیر، ورنہ جب یہ کہہ دیا گیا بالامکان الخاص کل انسان کاتب، امکان خاص کا لفظ لگ گیا، تب اس میں دونوں طرف سے ضرورت کی نفی ہے، یعنی انسان کا نہ تو کاتب ہونا ضروری ہے اور نہ ہی کاتب نہ ہونا ضروری، او صالبہ یا صالبہ ہو، جیسے کہ ہم کہیں بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بکاتب، تو اگرچہ تعبیر صالبہ کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں میں سے کوئی بھی پہلو ضروری نہیں، نہ تو کاتب ہونا ضروری اور نہ ہی کاتب نہ ہونا ضروری۔ فَتَرْكِيبُهَا مِن مُمْكِنَتَيْنِ عَامَّتَيْن، لہذا ممکنہ خاصہ کی ترکیب دو ممکنہ عامہ سے، احداہما موجبہ، ان میں ایک موجبہ ہے، والاخری سالبہ، اور دوسرا سالبہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے، دو لفظ پڑھا ہے، ایک لا دوام ایک لا ضرورت،
تو لا دوام سے اشارہ کدھر ہوتا ہے، لا ضرورت سے اشارہ کیا ہوتا ہے، ضابطہ اس میں کیا ہے، تو اس کا ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی لا دوام سے جو قضیہ بنتا ہے جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ ہے مطلقہ عامہ۔ اب جس قضیہ کو لا دوام کی قید سے مقید کریں گے تو اب اگر یہ موجبہ ہوگا جس کو مقید کیا ہے تو لا دوام سے سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور اگر قضیہ مقیدہ سالبہ ہوگا تو لا دوام سے موجبہ کی طرف اشارہ ہو جائے گا، یعنی مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ لہذا دونوں قضیہ میں، یعنی جس قضیہ میں لا دوام کی قید لگی ہے اس قضیہ میں اور لا دوام سے جس مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا، دونوں قضیوں میں کیفیت کے اعتبار سے یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، یعنی پہلا اگر موجبہ ہوگا تو لا دوام سے سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور اگر پہلا سالبہ ہوگا تو لا دوام سے موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو کیفیت یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہوگا، البتہ کمیت یعنی کلیت و جزیت کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہوگا، یعنی پہلا اگر کلیہ ہوگا تو دوسرا بھی کلیہ ہوگا، پہلا اگر جزیہ ہوگا تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا۔ اور لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس میں بھی قاعدہ وہی ہے کہ جس قضیہ کو لا ضرورت سے مقید کیا ہے وہ اگر موجبہ ہوگا تو لا ضرورت سے ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور اگر وہ سالبہ ہوگا تو لا ضرورت سے ممکنہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور یہاں پر بھی دونوں قضیوں میں کیفیت یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہوگا، البتہ کمیت یعنی کلیت و جزیت کے اعتبار سے دونوں میں یکسانیت ہوگی، اتحاد ہوگا۔ سمجھ گئے؟ والضابطۃ فیہا ان لا دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامہ، اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف، واللا ضرورہ اشارۃ الی ممکنۃ عامہ، اور لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف، مخالفت الکیفیت و موافقت الکمیہ للقضیۃ المقیدۃ بہما، جو قضیہ ان دونوں سے مقید ہوگا یعنی لا دوام اور لا ضرورت کی قید سے جو قضیہ مقید ہوگا اس قضیہ سے کیفیت میں اختلاف ہوگا یعنی ایجاب و سلب میں اختلاف ہوگا، اور کمیت یعنی کلیت و جزیت میں اتفاق ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یعنی لا دوام سے جس مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت سے جس ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا تو یہ دونوں قضیہ کیفیت کے اعتبار سے اس قضیہ سے مختلف ہوں گے جس قضیہ میں لا دوام یا لا ضرورت کی قید ہوگی، اور کمیت کے اعتبار سے ان میں اتفاق رہے گا یعنی کلیت و جزیت۔ سمجھ گئے؟ اقول الممکنۃ الخاصہ ہی التی حکم فیہا بسلب الضرورۃ المطلقہ عن جانبی الایجاب والسلب، ممکنہ خاصہ وہ قضیہ ہے جس میں جانب ایجاب اور جانب سلب دونوں سے ضرورت مطلقہ کے سلب کا حکم لگایا گیا۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں کُلُّ انسان کاتب بالامکان الخاص ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص، کانا معنی،
انا ایجاب الکتابۃ للانسان وسلبها عنہ لیس بضروریین، تو اس کا معنی ہوگا کہ انسان کے لیے کتابت کا ایجاب اور انسان سے کتابت کا سلب دونوں ضروری نہیں، لیکن سلب و ضرورت الایجاب امکان العام سالب، لیکن ایجاب کی ضرورت کا سلب امکان عام سالب ہے، یعنی جب ایجاب ضروری نہ ہوگا تو سلب کیا ہوگا؟ ممکن ہوگا۔ جب ایجاب ضروری نہ ہوگا یعنی جب ہونا ضروری نہ ہوگا تو نہ ہونا ممکن رہے گا۔ کسی چیز کا ہونا جب ضروری نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہ ہونا ممکن ہے۔ تو ایجاب کی ضرورت کا سلب امکان عام سالب ہے، وہ سلب و ضرورتی سلب امکان عام موجب، اور سلب سے ضرورت کا سلب امکان عام موجب ہے، یعنی جب نہ ہونا ضروری نہیں رہے گا تو ہونا ممکن ہوگا۔ فالممکنۃ الخاصہ سواء کانت موجبۃ او سالبۃ یکون ترکیبها من ممکنتین عامتین، لہذا ممکنہ خاصہ خواہ موجبہ ہو یا سالبہ اس کی ترکیب دو ممکنہ عامہ سے ہوگی، احداہما موجبہ، ان میں ایک موجبہ ہوگا، والاخری سالبہ، اور دوسرا کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا۔ فلا فرق بین موجبتها و سالبتها فی المعنی، لہذا معنی میں ممکنہ خاصہ کے موجبہ اور سالبہ میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، اس لیے کہ جب دونوں میں ایجاب و سلب سے ترکیب ہے، دونوں میں ایجاب و سلب ہے تو موجبہ اور سالبہ میں کوئی فرق نہیں معنی کے اعتبار سے، کیونکہ ممکنہ خاصہ میں دونوں جانب سے جب ضرورت کا سلب ہوتا ہے، جانب ایجاب سے بھی اور جانب سلب سے بھی، نہ تو جانب ایجاب ضروری ہے، نہ ہونا ضروری، نہ تو نہ ہونا ضروری، تو معنی میں کیا فرق ہوا؟ موجبہ سالبہ میں ہوا کوئی فرق؟ ہاں، اب جیسے کہا جائے کہ احمد جمال کا نہ تو یہاں رہنا ضروری ہے نہ تو نہ رہنا ضروری ہے، یعنی دونوں غیر ضروری ہیں، تو ایجاب و سلب میں کیا فرق رہے گا؟ رہے گا کوئی فرق؟ اس لیے معنی کے اعتبار سے ایجاب و سلب میں کوئی فرق نہیں، ہاں لفظ کے اعتبار سے فرق رہے گا، اگر ایجاب کا صیغہ لایا جائے تو موجبہ کہلائے گا اور سلب کا صیغہ لایا جائے تو سالبہ کہلائے گا۔ فلا فرق بین موجبتها و سالبتها فی المعنی، لہذا معنی میں ممکنہ خاصہ کے موجبہ اور سالبہ میں کوئی فرق نہیں، لأن مال الممکنۃ الخاصہ رفع الضرورت عن الطرفین، اس لیے کہ ممکنہ خاصہ کا معنی ہے دونوں طرف سے ضرورت کا رفع، ضرورت کا سلب، سواء کانت موجبۃ او سالبۃ، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ، بل فی اللفظ، بلکہ فرق لفظ میں ہوگا، حتی اذا عبرت بعبارت ایجابیہ کانت موجبۃ، یہاں تک کہ جب ایجابی عبارت سے تعبیر کی جائے تو موجبہ ہوگا، وَإِنْ عُبِّرَتْ بِعِبَارَةٍ سَلْبِيَّةٍ كَانَتْ صَالِبَةً، اور اگر سلبی عبارت سے اس کی تعبیر کی جائے تو سالبہ ہوگا۔ بات ختم ہوئی۔ اب جیسا پہلے سے نسبت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہی نسبت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ عَامٌ مِّن سَائِرِ الْمُرَكَّبَاتِ، ممکنہ خاصہ دیگر تمام مرکبات سے عام ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی مرکبات بیان ہوئے، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا ضروریہ، وقتیہ اور منتشرہ،
جتنے بھی مرکبات بیان ہوئے ہیں ان سارے مرکبات سے یہ عام ہے، اور وہ سارے مرکبات اس سے خاص۔ وہی عام من سائر المرکبات، اور یہ سارے مرکبات سے عام ہے، لأن فی کل منہا ایجابا و سلبا، اس لیے کہ سب میں ایجاب و سلب ہے، جتنے بھی مرکبات ہیں سب میں ایجاب و سلب، اور کم از کم بہرحال امکان تو ہوگا ہی سب میں، کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم امکان ہوگا۔ ولا اقل فیہما من ان تکونا ممکنتین بالامکان العام، اور ایجاب و سلب میں کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دونوں ممکن ہوں گے امکان عام کے طور پر۔ اس لیے جہاں جہاں وہ سارے مرکبات صادق آئیں گے وہاں ممکنہ خاصہ ضرور صادق آئے گا، لیکن جہاں ممکنہ خاصہ صادق آئے وہاں ان مرکبات کا صادق آنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ایجاب و سلب کا امکان کہیں پر ثابت ہو رہا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ایجاب و سلب بالفعل ہو یا بالضرورت ہو یا بالدوام۔ سمجھ گئے؟ ولا اقل فیہما من ان تکونا ممکنتین بالامکان العام، اور دونوں میں کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ امکان عام کے طور پر دونوں ممکن ہوں گے۔ ولا یلزم من امکان الایجاب والسلب ان یکونا احداہما بالفعل او بالضرورہ او بالدوام، اور ایجاب و سلب کے امکان سے، ایجاب و سلب کے ممکن ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے کوئی بالفعل ہو یا بالضرورہ ہو یا بالدوام ہو۔ ومباینۃ للضروریۃ المطلقہ، اب بسائے سے کیا نسبت ہے تو اس کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ممکنہ خاصہ اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان تباین کی نسبت، ممکنہ خاصہ اور ضروریہ مطلقہ کے درمیان تباین کی نسبت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ ضرورت کا۔ اور ممکنہ خاصہ میں ضرورت کا رفع ہے، اس میں ضرورت کی نفی کی گئی ہے، نہ ہونا ضروری ہے نہ تو نہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ضرورت کا سلب ہے جبکہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا ایجاب، اس لیے دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ وہ مباینۃ للضروریۃ المطلقہ، اور ضروریہ مطلقہ سے یہ مباین ہے۔ وہ عام من الدائمہ والعامتین والمطلقۃ العامہ من وجہ، دائمہ مطلقہ اور دونوں عامہ، مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور مطلقہ عامہ، ان سے عموم خصوص من وجہ کی نسبت، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک مادہ ایسا ہوگا کہ یہ سارے قضایا اس میں صادق آئیں گے، اور وہ مادہ ہے وجودیہ لا ضروریہ کا۔ کون سا مادہ؟ وجودیہ لا ضروریہ کا۔ وجودیہ لا ضروریہ کے مادے میں یہ سارے قضایا، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ اور ممکنہ خاصہ، یہ سارے قضایا اس مادے میں صادق آئیں گے۔ کس میں؟ وجودیہ لا ضروریہ میں۔ وعام من الدائمہ والعامتین والمطلقۃ العامہ من وجہ، اور دائمہ اور عامتین یعنی مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے عام من وجہ۔ اب مادہ اجتماع اس میں کیا ہے تو کہتے ہیں لتصادقھا فی مادۃ الوجودیۃ اللا ضروریہ، اس لیے کہ وجودیہ لا ضروریہ کے مادے میں یہ سارے قضایا صادق آئیں گے۔ وصدق الممکنۃ الخاصہ بدونھا
حیث لا خروج للممکن من القوۃ الی الفعل. اب باقی رہے دو مادے افتراق کے، تو ایک مادہ افتراق تو ایسا ہوگا کہ صرف ممکنہ خاصہ وہاں پر صادق آئے اور ان قضایا میں سے کوئی قضیہ وہاں پر صادق نہ آئے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ ممکن جہاں قوت سے فعل کی طرف نہ نکلا، ممکن صرف امکان ہی کی حد میں رہا، ابھی وہ قوت سے فعل کی طرف نہ نکلا، تو وہاں ممکنہ خاصہ تو صادق آئے گا، مگر ان قضایا میں سے کوئی بھی قضیہ صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان قضایا کے صادق آنے کے لیے کم از کم اتنا ضروری ہے کہ ممکن قوت سے فعل کی طرف نکلا، قوت سے فعل کی طرف. بالقوا اور بالفعل نہیں آپ لوگ جانتے. قوت سے فعل کی طرف نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں ابھی تو اس کی بحث رابعہ میں آئے گی آپ لوگوں کے سامنے. بس یہ سمجھیے کہ ایک شے پہلے استعداد کی شکل میں تھی لیکن فی الحال وہ موجود نہ ہوئی، تو اس کو کہا جائے گا کہ بالقوا ہے، اور وہ چیز موجود ہو گئی تو کہا جائے گا بالفعل. جیسے کہا جائے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ عالم بالقوا، کیا ہیں؟ عالم بالقوا، یعنی عالم ہونے کی قوت و استعداد ابھی آپ لوگوں کے اندر آئی اور فی الحال عالم نہیں ہوئے، بالفعل عالم نہیں. سمجھ گئے؟ تو یعنی عالم ہونا ممکن ہے، اس کی قوت و استعداد ہے آپ کے اندر، لیکن ابھی عالم نہیں ہوئے. جب عالم ہو جائیں گے تو کہا جائے گا کہ بالفعل عالم ہے. تو جہاں ایک شے محض ممکن کی حد تک صرف قوت و استعداد اس کے اندر بھی ہو اور فی الحال بالفعل وہ چیز نہ ہوئی، تو وہاں پر ممکنہ خاصہ صادق آئے گا، اور ان قضایا میں سے کوئی بھی قضیہ صادق نہیں آئے گا. نہ تو دائمہ مطلقہ صادق آئے گا، نہ عامتین صادق آئیں گے، نہ مطلقہ عامہ صادق آئے گا، اس لیے کہ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز قوت سے فعل کی طرف نکل چکی، یعنی بالفعل وہ چیز موجود ہو چکی. سمجھ گئے؟ وصدق الممکنۃ الخاصہ بدونها حیث لا خروج للممکن من القوۃ الی الفعل. اور ممکنہ خاصہ ان قضایا کے بغیر وہاں صادق آئے گا جہاں ممکن کا خروج قوت سے فعل کی طرف نہ ہوا. وبالعکس فی مادۃ الضرورہ، اور اس کے برعکس ہوگا، یعنی جہاں ضرورت کا مادہ پایا جائے گا وہاں یہ سارے قضایا صادق آئیں گے. دائمہ مطلقہ، عامتین، مشروط عامہ، عرفیہ عامہ اور مطلقہ عامہ، یہ سارے قضایا وہاں پر صادق آئیں گے، مگر وہاں ممکنہ خاصہ صادق نہیں آئے گا، اس لیے کہ مادہ ضرورت کا ہے اور یہاں پر لا ضرورت ہے. وَأَخَصُّ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ، اور ممکنہ عامہ سے یہ اخص، یعنی ممکنہ خاصہ اور ممکنہ عامہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت. ممکنہ خاصہ اخص ہے اور ممکنہ عامہ اس سے عام. وَأَخَصُّ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ، اور ممکنہ عامہ سے اخص ہے. فَقَدْ ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُمْكِنَةَ الْعَامَّةَ عَامُّ الْقَضَايَا الْبَسِيطَةِ. تو ہم نے جو ذکر کیا اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ممکنہ عامہ قضایا بسیطہ میں سب سے عام ہے، والممکنۃ الخاصہ عام المرکبات، اور ممکنہ خاصہ مرکبات میں سب سے عام ہے. والضروریہ اخص البسائط،
اور اسی طرح سے بسائط میں سب سے اخص ضروریہ مطلقہ، سب سے زیادہ خاص ضروریہ مطلقہ۔ والمشروطۃ الخاصہ اخص المرکبات، اور مشروطہ خاصہ سارے مرکبات میں سب سے اخص ہے، اعلی وجہ، ایک طریقے سے، ایک طریقے سے۔ وظہر ایضا ان لا دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامہ، اور یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، واللا ضرورہ الی ممکنۃ عامہ، اور لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف۔ مخالفتین فی الکیف، اس حال میں کہ یہ دونوں، یعنی جو مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے، یہ دونوں قضیہ کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں اس قضیہ کے مخالف ہوں گے، المقیدہ بہما، جس قضیہ میں لا دوام یا لا ضرورت کی قید ہوگی، حتی ان کانت موجبتاً، یہاں تک کہ قضیہ مقیدہ اگر موجبہ ہو، کانتا سالبتین، تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ سالبہ ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ صَالِبَةً، اور اگر قضیہ مقیدہ سالبہ ہو، کانتا موجبتین، تو یہ دونوں موجبہ ہوں گے۔ وَمُوَافِقَتَيْنِ لَهَا فِي الْكَمْ، البتہ یہ دونوں قضیے یعنی مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ جن کی طرف اشارہ ہوگا لا دوام اور لا ضرورت سے، یہ دونوں قضیہ مقیدہ کے موافق ہوں گے فی الکم میں، کس چیز میں؟ کم میں، یعنی کلیت و جزئیت میں۔ کم کا مطلب کلیت و جزئیت۔ فَإِن كَانَتْ كُلِّيَّةً كَانَتَا كُلِّيَّتَيْن، لہذا اگر قضیہ مقیدہ کلیہ ہوگا تو لا دوام اور لا ضرورت سے جن دو قضیہ کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ کی طرف جو اشارہ ہوگا تو یہ دونوں کلیہ ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ جُزِيَّةً كَانَتَا جُزِيَّتَيْن، اور اگر قضیہ مقیدہ جزیہ ہو، كَانَتَا جُزِيَّتَيْن، تو دونوں بھی کیا ہوں گے؟ جزیہ ہوں گے۔ ھذا هو الضابطہ فی معرفت ترکیب القضایا المرکبہ، قضایا مرکبہ کی ترکیب کی معرفت میں، قضایا مرکبہ کی ترکیب جاننے میں یہی ضابطہ ہے۔